دوستو، دنیا میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک امریکی شہری کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوند کاری کے ذریعے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سور کا دل لگا دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل اسکول کے مطابق مریض کا کامیابی سے ٹرانسپلانٹ ہوا، جس کے بعد امریکہ سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ دنیا کے پہلے ایسے انسان بن گئے ہیں جن میں سور کا دل لگایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ کی حالت 7 گھنٹے تک جاری رہنے والے تجرباتی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن دل کی پیوند کاری کے 3 دن بعد بہتر ہے۔ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ امریکی ریاست بالٹیمور میں کیا گیا ہے۔ بینٹ کی زندگی بچانے کی یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ آخری امید اور انتہائی ناگزیر تھا۔ اپنے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے ایک روز قبل بات کرتے ہوئے بینٹ کا کہنا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروا لوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا دیں جیسا ہی ہے، لیکن میرے پاس آخری حل یہی ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں نے اس سرجری کے لیے امریکی میڈیکل ریگولیٹر سے یہ کہتے ہوئے خصوصی اجازت لی تھی کہ اگر یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو بینٹ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ سرجری ٹرانسپلانٹ سر انجام دینے والی ٹیم کے برسوں کی محنت اور تحقیق کا ثمر ہے، اور یہ دنیا بھر میں انسانی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ طب کی دنیا میں یہ کارنامہ انجام دینے والی ٹیم میں ایک پاکستانی ڈاکٹر منصور محی الدین بھی شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس سے گریجویٹ ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی ڈاکٹر منصور محی الدین کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے متعلق کہنا تھا کہ ابتدائی تجربات میں انسان میں بندر کا دل لگایا جاتا تھا، لیکن وہ مفید ثابت نہ ہوا، البتہ سور پر تجربہ مفید رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں ہم نے سارے جانوروں کا معائنہ کیا کہ کون سا جانور انسان کے قریب ہے۔ شروع میں بندروں کا دل لگایا گیا تو وہ اتنا مفید ثابت نہیں ہوا۔ چند مہینوں کے سور کا دل بڑے انسان کے دل کے سائز کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس بنیاد پر ہم نے تمام ریسرچ سور پہ کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سور کی دل کے جینیاتی کوڈ کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس میں کوئی بھی جینیاتی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں سور کو روزمرہ کی غذا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا دل لگانے میں کچھ معیوب نہیں سمجھا گیا۔ واضح رہے کہ مذہب اسلام میں سور کو بطور غذا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر منصور نے مزید کہا کہ مریض میں سور کے دل کی ٹرانسپلانٹ پر 1,75,00,000 پاکستانی روپے لاگت آئی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر منصور کا کہنا ہے کہ ابتدائی تجربے کی وجہ سے لاگت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں سور کے دل میں 10 طرح کی جینیاتی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے معاملے میں مریض اور اس کے دل کو مسلسل مانیٹر کرنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے مریض کو نیا دل دیا ہے، لیکن کیا باقی جسم بھی اس دل کو قبول کرے گا۔ ڈاکٹر منصور نے کہا کہ اس سرجری کے لیے انہوں نے تحقیق کر کے اس کے لیے ایک خصوصی دوا تیار کی ہے تاکہ مریض کا انسانی جسم سور کے دل کو کام کرنے کے لیے قبول کر لے اور کوئی طبی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے میڈیکل اسکول نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ سرجن بارٹلے گرفت کا کہنا ہے کہ یہ سرجری دنیا کو انسانی اعضاء کی قلت کے بحران کو دور کرنے میں ایک قدم قریب لے جائے گی۔ بحران سے مراد یہ ہے کہ امریکہ میں روزانہ 17 افراد ٹرانسپلانٹ کا انتظار کرتے کرتے جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں 1,00,000 سے زائد افراد اب بھی دل کی ٹرانسپلانٹ کی منتظر فہرست میں شامل ہیں۔